السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار کی وطن واپسی کا معاملہ ہے۔ اسحاق ڈار کے لیے تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی ہے اور وہ اپنے کیس کو پروسیس کر رہی ہیں۔ میاں نواز شریف کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اپنے آنے سے، وطن واپس آنے سے پہلے اسحاق ڈار کو وطن واپس بھیجنے کی جلدی ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل کے حوالے سے بہت سارے ریزرویشن شو کیے جا رہے ہیں، معیشت کے حوالے سے، IMF کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے، اور مفتاح اسماعیل کی پرفارمنس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ خود نون لیگ کے جو رہنما ہیں، متعدد رہنما مفتاح اسماعیل پر تنقید کر چکے ہیں کہ مفتاح اسماعیل یا تو قابل نہیں ہے، اہل نہیں ہے، یا سیریس نہیں ہے، اور وہ حکومت کو بدنام کر رہی ہیں۔ بہرحال نون لیگ کی طرف سے ہی مفتاح اسماعیل پر تنقید آ رہی ہے۔ تو میاں نواز شریف سے پہلے اسحاق ڈار کی کوشش ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل جائے تاکہ وہ وطن واپس آ سکیں۔ لیکن میاں نواز شریف کے حوالے سے میں بتاؤں آپ کو، کل بھی میں نے ویلاگ کیا تھا، اس میں کل بتایا تھا کہ ایک درخواست گئی ہے علی اعجاز بٹر کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، کیونکہ میاں نواز شریف علاج کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے اجازت لے کر گئے تھے اور اس کی ضمانت دی تھی میاں شہباز شریف نے، جو اس وقت وزیر اعظم ہے، اور بیان حلفی دیا تھا کہ یہ عدالت کے مقررہ مدت میں، یعنی 4 ہفتے کا ٹائم تھا غالباً، وطن واپس آ جائیں گے۔ لیکن ابھی تک میاں نواز شریف وطن واپس نہیں آئے، اور حکومت نے، جو پچھلی حکومت تھی PTI کی، انہوں نے بارہا کوششیں کی، برطانیہ کے ساتھ معاہدے کی دعوے کیے گئے کہ معاہدہ ہے قیدیوں کے تبادلے کا، اور وہ بھی غلط ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈیپورٹ کرائیں گے نواز شریف کو، وہ بھی ثابت نہیں ہوا۔ پاسپورٹ ایکسپائر ہوا تھا میاں نواز شریف کا، اس وقت خطرہ تھا، لیکن یہ وطن واپس نہیں لا سکے میاں نواز شریف کو۔ مریم نواز اعلان کر چکی ہیں کہ جب تک میاں صاحب کو کلیئرنس نہیں ملے گی تب تک میاں صاحب کو آنے نہیں دوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ جو کرپٹ PTI کے قیادت ہے، جس پر ثابت ہو چکا ہے کہ فارن فنڈنگ میں ملوث ہیں، بیرونی قوتوں سے، بیرونی ممالک سے انہوں نے فنڈنگ لی ہے، جو ثابت ہو چکے ہیں کہ یہ آئین شکن ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے ان کے خلاف موجود ہیں، جو ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے اور وہ گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے، ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر کرپشن کی، ان کے وزراء نے کرپشن کی، ہیلی کاپٹر کیس ہو، مالم جبہ کیس ہو، BRT ہو، بلین ٹری سونامی ہو، چینی اسکینڈل ہو، آٹا اسکینڈل ہو، بہت سارے میڈیسن اسکینڈل ہو، ادویات مہنگی کرنا، یہ سارے اسکینڈلز ان کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور میاں نواز شریف آئیں تو وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں وہ جیل جائیں۔ کیوں بھائی؟ تو میں میاں صاحب کو تب تک نہیں آنے دوں گی جب تک میاں صاحب کے لیے ماحول سازگار نہیں ہوگا۔ کل جو درخواست گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے حوالے سے اپڈیٹ کروں کہ درخواست پر رجسٹرار آفس نے اعتراض تو لگایا تھا کل میں نے یہ اعتراض تک خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اعتراض لگا دیا ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، فورم وہ بنتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ فورم نہیں بنتا، کیونکہ میاں شہباز شریف نے اگر بیان حلفی دیا ہے میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا، تو وہ لاہور ہائی کورٹ میں دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو نہیں دیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لے کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو یہ آسان عدالت لگتی ہے یا فیوریٹ عدالت لگتی ہے تو آپ جائیں، متعلقہ فورم سے رجوع کریں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے خلاف جو توہین عدالت کی جو درخواست ہے، وہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہوئی ہے۔ اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے بھی مقرر کر دی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کیونکہ چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے، اب وہ وطن واپس آ گئے ہیں، اور ان کی کمی محسوس کی جا رہی تھی، کیونکہ چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے،
وہ ان کے لیے یہ ایک پرسپشن ہے کہ وہ سیاسی معاملات کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ عدالت میں ڈسکس نہ کرائیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی سیاسی معاملات ہیں پارلیمنٹ میں جا کر حل کریں, عدالت کو کیوں بیچ میں لاتے ہیں. تو لیکن یہ عدالت کا معاملہ ہے, یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے, یہ عدالت کا معاملہ ہے. عدالت میں بیان حلفی میاں شہباز شریف کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دیا ہے اور عدالت کی اجازت سے میاں نواز شریف گئے ہیں, تو اسی لیے عدالت اس کیس کو سن سکتی ہے. تو چیف جسٹس وطن واپس آ گئے ہیں چھٹیاں گزار کے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ ہے, اور کل پیر کو وہ سماعت کریں گے. رجسٹرار آفس نے اعتراض یہ عائد کیا تھا کہ بیان حلفی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا ہے, وہی فورم بنتا ہے, اس لیے یہاں پر درخواست نہیں دی جا سکتی. اچھا, یہ علی اعجاز بٹر کی نہیں, یہ ظفر علی شاہ کی درخواست تھی. معذرت کے ساتھ, ظفر علی شاہ کا کل میں نے ذکر کیا تھا. ظفر علی شاہ میئر کے امیدوار تھے نون لیگ کے اسلام آباد کے, لیکن ہار گئے تھے تو اس کے بعد پی ٹی آئی میں چلے گئے, تو بیٹے کو پی ٹی آئی میں بھیج دیا تھا. تو ظفر علی شاہ نے اپنی درخواست میں موقف یہ اختیار کیا تھا کہ میاں نواز شریف بیماری کے غرض سے لاہور ہائی کورٹ کی اجازت سے بیرون ملک گئے تھے. نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے شہباز شریف نے بیان حلفی جمع کرایا تھا. نواز شریف مختلف عدالتوں سے اشتہاری ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. عدالت نواز شریف کی واپسی کے لیے احکامات جاری کرے. اچھا, اس کے یہ درخواست ہو گئی یہاں پہ. اس کے علاوہ چھوٹے مختلف یعنی لوور کورٹس میں کچھ اور بھی معاملات چل رہے ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک تو سیشن کورٹ نے افواج پاکستان اور قومی اداروں کے خلاف بیان بازی پر مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی دائر درخواست اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے. اس پر درخواست جو ہے اس پہ سماعت نہیں کی, درخواست ملتوی کر دی ہے اگلے ہفتے تک. اور عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے فریقین کو سماعت کر کے آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے, اور آئندہ سماعت کے لیے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اچھا, اندراج مقدمہ کی درخواست جو ہے یہ والی حیدر مجید نے اپنے وکیل رانا ریحان کی وساطت سے دائر کی ہے. ایڈیشنل سیشن جج خضر حیات مناس نے درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کے مطابق مریم نواز کے الزامات کے باعث سائل کو ذہنی کوفت ہوئی ہے. مریم نواز کے بیانات عوام کو فوج مخالف کرنے کے مترادف ہیں. سیشن عدالت نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کرنے پر اندراج مقدمے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے فریقین سے 3 ستمبر تک جواب طلب کر لیا ہے. ایڈیشنل سیشن جج لیاقت علی رانجھا نے درخواست پر سماعت کی. اچھا جی, عدالت نے تحریک انصاف کے رکن محمد نواز نے اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی تھی, یہ والی جس کی لیاقت علی رانجھا نے سماعت کی ہے. اچھا جی, درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ مریم نواز نے 25 جولائی اور 28 جولائی کو سپریم کورٹ کے 3 ججوں کے حوالے سے توہین آمیز زبان استعمال کی. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے. اب یہ 25 جولائی اور 28 جولائی کا کیس جی آپ کو یاد ہوگا, جو سپریم کورٹ نے 2 فیصلے دیے تھے. ایک پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کا, کہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان جو 25 تھے 20 تھے, یعنی 20 حلقوں کے تھے, باقی 5 مخصوص نشستوں کے تھے, تو ان کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ دیا تھا. لیکن جب کاف لیگ کے ارکان منحرف ہوئے, جو پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہوئے, جنہوں نے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ غداری کی, انحراف کیا, ان کا حکم نہیں مانا, تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی عدالت نے 2 تشریح کی, الگ الگ تشریح کی تھی, آرٹیکل 63 کی اور 62 کی, 63 کی. تو اس پہ مریم نواز نے تنقید کی تھی کہ سپریم کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز نے غلطی کی تو بھی لاڈلے کے حق میں فیور میں, اور جو غلطی کو سدھارا, بہتر کیا, درست کیا, تو وہ بھی لاڈلے کے حق میں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا. تو ایسا تاثر مارکیٹ میں تھا
کہ ان کے لیے تشریح الگ تھی پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے لیے، اور کاف لیگ کے منحرف ارکان کے لیے تشریح الگ تھی، اس لیے کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا تھا، ادھر سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا تھا۔ مطلب پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کیسز میں فائدہ دیا گیا، جس پہ مریم نواز نے تنقید کی تھی۔ اب اس وقت یہ درخواستیں نہیں آئی تھی، درخواستیں اصولاً اس وقت آنی چاہیے تھی نا عدالتوں میں، لیکن اب درخواستیں دلوائی جا رہی ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی اسلام آباد ہائی کورٹ میں شروع ہو چکی ہے۔ 31 اگست کو سماعت ہوگی اس کی۔ چیف جسٹس عطر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے واپس آ چکے ہیں، اب بینچ کی سربراہی وہ خود کریں گے، اور توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے تو یہ مختلف درخواستیں دے رہے ہیں، کبھی پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف، کبھی مریم نواز کے خلاف، کبھی نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف، کبھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف، کبھی رانا ثناء اللہ کے خلاف۔ تو مقدمات بھی درج کرے جا رہے ہیں نئے، اور درخواستیں بھی عدالتوں میں توہین عدالت کی دی جا رہی ہیں، تاکہ عدالتوں کو بھی الجھایا جا سکے، کنفیوز کیا جا سکے، اور حکومت کو بھی کنفیوز کیا جا سکے اور الجھایا جا سکے، اور ہم بچ سکیں۔ لیکن عمران خان نے جو اقدامات کیے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنا آسانی سے عمران خان توہین عدالت کے کیس سے جان چھڑا سکتے ہیں، یا یہ جو حربے استعمال کر رہی ہیں یہ کوئی ان کو زیادہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔